دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلامی بھائی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ جو اسلامی بھائی ہمارے پاس جنہوں نے کرم فرمایا ہے، ان کی کافی ساری ذمہ داریاں، اور ذمہ داریاں بھی الحمدللہ یہ شورا ستاتے ہیں۔ خوش ہو گئے نا آپ؟ جی ہاں، رکن شورا ہیں ہمارے ساتھ آج، اور یہ وہ ہستی ہیں، مجھے مسرت ہو رہی ہے یہ تعارف کرواتے ہوئے کہ انہیں بانی دعوت اسلامی، امیر اہل سنت، مدنی انعامات کا تاجدار کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، میری مراد حاجی زمزم رضا اتاری سے ہے۔ حاجی صاحب، ہمارے سلسلے میں آپ کی آمد، صد مرحبا، جزاک اللہ خیران، آپ نے ہمارے سلسلے کو رونق بخشی۔ حاجی صاحب، کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی نے تو ظاہری اور قلبی طور پر اتنا سکون دیا ہے، ماشاء اللہ ماشاء جتنا اللہ۔ سکون یہاں پر ہے شاید کہیں اور مل نہیں سکتا۔ دیکھیے، آپ کا نام یہ جو زمزم ہے، یہ کس نے رکھا ہے؟ ویسے میرا جو نام پہلے تھا وہ محمد جاوید، جی جی۔ تو ایک بار امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہمارے نگران ساتھ تھے، تو انہوں نے بتایا کہ جاوید نام امیر علیہ سنت بتاتے ہیں کہ اس میں کہ ہمیشہ رہنے والا، تو اس طرح تو ان سے عرض کی کہ باپا ان کا نام اگر آپ تبدیل فرما دیں تو مجھے ابھی تک یاد ہے، بہت پہلے کی بات ہے، تو آپ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا کہ آپ کا نام محمد، پکارنے کے لیے آب زمزم کی نسبت سے زمزم، اور اعلیٰ حضرت کی نسبت سے رضا، محمد زمزم رضا۔ سبحان اللہ، اس طرح سے سبحان اللہ، ارشاد فرمایا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جب آپ کو یہ پتا چلا کہ آپ رکن شورا بن گئے ہیں، تو اس وقت آپ کی قلبی کیفیت کیا تھی؟ غالباً یاد پڑتا ہے کہ نگران شورا اس وقت تشریف فرما تھے، جی جی۔ اور امیر علیہ سنت نے غالباً پرچی پر لکھ کر دیا تھا، تو وہ عجیب کیفیت تھی، اور بس ایک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیونکہ ابھی تک دعوت اسلامی کے ماحول میں جو بھی منصب ملا یا جو بھی منصب پر رہ کر مدنی کام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، وہ یقیناً ان کی شفقتوں کی بنا پر ہے، سبحان اللہ۔ ورنہ ہم اس قابل واقعی نہیں کہ اس طرح آ کر جو کہ جس طرح اپنی زندگی گزرو جو اپنی کیفیت پاتے ہیں، تو بہت مطلب کیفیت عجیب ہو گئی، اور بے اختیار آنسو نکل آئے کہ یہ کیسے اب ذمہ داری نبھا پائیں گے، لیکن بس یہ کہ مرشد کی نظر ہے، ان کی شفقتیں ہیں کہ وہ پیٹھ تھپکتے رہتے ہیں اور چلاتے رہتے ہیں، نبھاتے رہتے ہیں، بس یہ سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ماحول میں؟ کیا جوانی میں آئے، بڑھاپے میں اختیار کیا، یا بچپن ہی سے؟ تقریباً میں جب مدنی ماحول سے وابستہ ہوا تو میری عمر غالباً 21 سال تھی۔ ماشاء اللہ۔ صاحب، وہ یہ تو دیکھیں، بات وہی ہے کہ مدنی انعام میں دلچسپی آپ سے جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے کہ اسلامی بھائیوں کی دلچسپی، اور پھر وہ ماضی کا تصور جو ہے نا وہ سامنے آ رہا ہے۔ تو ماضی کیا ہوگا آپ کا؟ آپ اتنی نگاہیں جھکائے رکھتے ہیں، اور اتنا یعنی کہ سنجیدگی کا ظاہر ہے کہ آپ کے مزاج میں وہ ہم دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں غلبہ، تو زیادہ زیادہ یہی ہوتا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ یعنی کہ پینٹ شرٹ پہن لیتے ہوں گے، یا کیا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مطلب نماز پڑھتے ہوں گے اور بس، اور کوئی زیادہ نیکی نہیں کرتے ہوں گے، تو زیادہ زیادہ یہی ہوگا اب جیسا اب ہم آپ کو دیکھتے ہیں، تو باقی تو اور شاید تصور نہیں جاتا ہوگا کہ آپ نے کچھ اور یعنی کہ کوئی اور بھی آپ کی فیلڈ رہی ہوگی، تو کیا یعنی کہ تھا ماضی آپ کا؟ کون سے بیک گراؤنڈ سے آپ، کون سی فیلڈ تھی، کون سا بیک گراؤنڈ تھا آپ کا؟ کچھ بتائیے نا۔ اصل میں بچپن ہی سے طبیعت میں شرارتی پن بہت تھا، شرارتی پن تھا بہت زیادہ، بھائی صاحب؟ یعنی
ایک عرصے تک شعور آئے نا، تو اس کے بعد شعور آنے کے بعد سے بس وہ گلیوں میں نکل جاتے اور ڈھونڈتے رہتے تھے کوئی دروازہ. یہ آگ پانی بن گئی ہے. بس یہ کہتے ہیں نا کہ نگاہ ولی میں تاثیر دے. اللہ تو اللہ. یہ انشاءاللہ میں آگے عرض کروں گا کہ سلسلہ کس طرح ہوا. بچپن میں مطلب شرارتوں کا اتنا مطلب ہے کہ ذہن ہوتا تھا کہ عجیب عجیب انداز سے بس ایسے جی. دوست بھی سفر جیسی طبیعت تھی ویسے دوستوں کی ترکیب تھی. تو دیکھا کہ روڈ پر رات سوئے ہوئے ہیں لوگ، تو چارپائی پہ سوئے ہوئے تو ان کو اٹھا کر بیچ چوراہے پہ رکھ دیا. اللہ. وہ ٹرک وغیرہ گاڑیاں آئے تو ان کو پریشانی بیچاروں کو. اسی طرح معاذ اللہ مطلب لوگوں کے دروازے بجانا، تنگ کرنا، بلکہ وہ جو ڈراؤنے قسم کے ماسک ہوتے ہیں جی جی. وہ پہن کر اور پھر وہ روڈ پر کھڑے ہو کر گلیوں میں یقین نہیں آتا صاحب، یقین نہیں آتا کہ یہ ہے دعوت اسلامی، یہ ہے دعوت اسلامی. دیکھیے کہ بس یہ اس طرح مطلب ہے کہ بالکل اس کے دوستوں میں جب بیٹھتا تھا نا، جیسے انہوں نے کہا سنجیدہ رہتے ہیں، سنجیدگی اب بھی میرے میں نہیں پاتا میں، اور نہ نگاہ جھکانے کی بھی ابھی امیر سنت ترغیب دلاتے ہی رہتے ہیں. تو جب میری طبیعت جو اندر سے رہی ہے شروع سے وہ رہی ہے کہ بس خوش طبعی کرنا، مذاق مسخری کرنا، اور دوستوں میں جب میں بیٹھا کرتا تھا تو بس انتظار ہوتا تھا میرا ایک طرح سے کہ یہ آئیں گے تو بس اب کوئی ہنستے ہنستے یہاں گرے گا تو ہنستے سے دوسرا وہاں گرے گا. اس طرح جملے کلیپنگ کرنا، جیسے ہوٹنگ کہتے ہیں نا، اس طرح آپس میں ایک دوسرے کو مذاق کرنا، اور بس پلاننگ کرنا کہ فلاں جا کے چلو کھانا کھاتے ہیں، وہاں کھا کر پیسے موجود ہیں لیکن پیسے نہیں دینے، ویسے ہی بس بھاگنے کی کوشش کرنی ہے پیچھے پیچھے. نہیں عجیب قسم کی ایک دنیا تھی اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا، آنکھیں بالکل بند تھی. اسی دوران نماز کبھی کبھار مطلب کبھی پڑھ لی ہو، جمعے کی پڑھ لی نہیں، نماز کا اتنا نہیں تھا ذہن. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا تھا کہ دوستوں کی گیدرنگ میں رہتے ہوئے ایک تھا کہ چونکہ سنی علماء کی تقاریر وغیرہ کبھی رہتی بیٹھنے کا موقع ملتا تھا تو ایک ذہن تھا، تو مرید ہونے کا ذہن تھا کہ مرید ہونا چاہیے، لیکن دل مطلب جستجو میں تھا کہ کوئی ایسا پیر کامل نظر آئے جس پہ دل مطمئن ہو تو مرید ہو. اسی طرح میرے تقریباً 20-21 سال عمر کے گزر گئے، اور ایک بار کسی نے کہا کہ میں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا نام سنا تھا. جی جی. تو ایک بار حیدرآباد میں تشریف لائے تو مجھے کہا گیا کہ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، آپ بھی چلیں. تو میں چونکہ اتنا مطمئن نہیں ہو پاتا تھا جلدی سے، میں نے چلو چل کر دیکھتے ہیں. اب میں اس وقت یاد پڑتا ہے پینٹ شرٹ ہی پہنا ہوا تھا اور 21 سال کی عمر تھی اور طبیعت اس طرح کی تھی لاؤبالی قسم کی. لیکن جب میں پہنچا، اب یقین کریں کہ میں جب وہاں پہنچا ہوں اور میں نے دیکھا تو پہلے ذہن میں ایک تاثر تھا کہ کوئی شخصیت ہوگی جس نے ہزاروں روپے کا تو امامہ باندھا ہوا، خوبصورت سا لباس ہوگا اور جبہ پہنا ہوا ہوگا، ایک الگ سے شخصیت کوئی ہوگی، اتنی مشہور و معروف ہے. لیکن وہاں پہنچا تو میں حیران رہ گیا کہ بالکل سادہ لباس اور اس طرح. اور میں خیر قطار میں لگ گیا. قطار میں لگا تو جب میں پہنچا ہوں تو اس وقت میری کیفیت اتنی نہیں تھی، لیکن جب میں نے ہاتھ ایسے ملائے، ابھی تک یاد ہے، بس وہ ہاتھ ملانا تھا کہ وہ ایسے نرم ہاتھ، اور یوں میں نے جب اوپر نظر اٹھائے نا تو بس ایک مسکراتا ہوا چہرہ یوں سامنے تھا نا، یوں مسکرا کے وہ پتہ نہیں بس کیا تھا کہ میرے کو ایک دم رقت طاری ہوئی اس وقت. اچھا میں مطلب عجیب کیفیت میں تھا، بس رقت طاری ہو، بس ملاقات تھوڑی سی مختصر ہوئی، میں الگ ہو گیا نا. اور فجر کی نماز کا غالباً 1405 کی غالباً یہ بات ہے. جی جی. اور رجب کا مہینہ تھا، 6 تاریخ تھی رجب کی غالباً. فجر کی نماز کے بعد جی، فجر کی نماز رات وہاں رکے تھے، بیان وغیرہ سنا، پھر صبح ملاقات فجر کے بعد الگ سے اس طرح ہوئی تھی. تو پھر کسی نے ذہن دیا کہ مرید بھی ہونا چاہیے، تو بیعت کا اعلان ہوا. الحمدللہ میرے کو وہ سعادت حاصل ہوئی امیر السنت سے مرید ہونے کی. اس کے بعد میں یہیں سے ذہن بن گیا کہ بس اب بس دل ایک دم کیفیت عجیب ہو گئی تھی. اور اسی وقت میں نے داڑھی کی نیت کی، اور پھر میں نے آہستہ آہستہ اجتماعات میں جانا شروع کیا، اور کرتے کرتے مدنی ماحول سے وابستگی ہوئی. لیکن یہ زیادہ عرصے برقرار نہ رہ سکی. اچھا. کیونکہ ماحول میں وہ دوستوں کی گیدرنگ میں نے نہیں چھوڑی تھی، وہ میں بس ایک ہوتا نا کہ بس مرید ہوا، اس کے بعد دل پر کیفیت پر فرق پڑا اور تھوڑا اس طرح مائل ہوا، لیکن تھوڑی دوری ہوئی. پھر بدقسمتی سے چونکہ طبیعت اس طرح کی تھی کہ اسی وقت میں کوشش کرتا تھا کہ بس وہ اداکار دیکھتا تھا تو ان کی آوازیں نکالتا تھا. پھر میں بس شوق ہو گیا کہ اب مجھے ڈرامے کرنے، اچھا، گانے گانا ہے، لطیفے سنانے. بس وہ اسی طرح پھر وہ جو مزاحیہ اسٹیج آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ میں سنتا، ان کی نقل میں پھر دوسری کیسٹ تیار کرتا اپنی آواز میں. اور اس کا شوق جہاں پتہ چلتا ہے کہ فلاں ٹی وی آرٹسٹ ہے، اس سے ملاقات کے لیے چلا جاتا، یار کوشش کرو مجھے ٹی وی میں آنے کا موقع مل جائے. اچھا. مجھے بڑا شوق ہے. پھر اسی طرح کسی نے کوئی اسٹیج آرٹسٹ کے پروڈیوسر تھے، اسٹیج پروڈیوسر تھے، کوئی ڈرامے کرواتے تھے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. انہوں نے جب یہ شوق دیکھا مجھے تو آفر کی انہوں نے، بدقسمتی سے پھر اس لائن کی طرف چلا گیا میں. پھر ایک عرصے تک اسٹیج ڈرامے فنکشن، پھر یہ کہ اس میں
ڈانس کرنا ہے تو عجیب لباس، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پروفیشنل لائن کیسی ہے. اس میں بس ایک عجیب وہ تگود ہوتی تھی. دنیا تو بالکل بس ایسا ہوتا تھا کہ بس سب کچھ یہی ہے اور اس میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے. جی جی. لیکن بس یہ اس طرح کرتے 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 تقریباً 4-5 سال کا عرصہ پھر اس طرح گزرا میرا. اچھا. پھر 89 میں غالباً میں لاہور میں مرکز الاولیاء میں ہونے والے اجتماع میں شرکت کے لیے حاضر ہوا. اچھا، میری امیر علیہ السنت سے اس وقت ایک ملاقات ہوئی، اس کے بعد ایک محبت دل میں پیدا ہو گئی. میں ان 5 سال میں کبھی کبھی اجتماع میں جاتا تھا، لیکن امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں بار بار بس جاتا رہتا اور چھپ چھپ کے دیکھنا، اور بس ایک محبت سی ہو گئی تھی. سبحان اللہ. تو پیر کی محبت دل میں رہتی تھی. تو جب ماحول میں سے دور ہوا، اس وقت میں اپنی کیفیت عرض کروں، جو مدنی ماحول سے وابستہ ہیں وہ بھی سمجھیں، جو مدنی ماحول سے دور ہو گئے وہ بھی، اور جو وابستہ نہیں وہ بھی، کہ اس وقت عجیب کیفیت ہوتی تھی، بے بسی محسوس ہوتی تھی. دل بڑا چاہتا تھا کہ دوبارہ میں اس طرف چلا جاؤں، لیکن بس وہ ایسی بے بسی دنیا کی رنگینی اور وہ کھینچ کے رکھتی تھی. ایک بار تو میں رات بھر، ہم نے مطلب دوستوں نے فلمیں وغیرہ دیکھی پورے رات. ایسا پوری رات فلمیں دیکھی. فلمیں دیکھ کر جب باہر نکلا تو لوگ نماز کے لیے جا رہے تھے. فجر کا وقت تھا اور لوگ نماز کے لیے جا رہے. میں فلمیں دیکھ کر باہر نکلا. میرے پیر کی توجہ تھی کہ مجھے یہ احساس ہوا، میں بہت عجیب ہوا، میں نے کیا کر رہا ہوں میں. اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے دوبارہ جب مرکز الاولیاء اجتماع میں جانا ہوا تو وہاں امیر اہل سنت دعوت برکات اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے. تو مجھے ایک دم کسی نے ملاقات کرائی جو مبلغ انفرادی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے یہ جاوید بھائی ہیں. اس میرا نام تبدیل نہیں ہوا تھا. تو امیر اہل سنت نے تقریباً 5-6 سال بعد مجھے شاید اس طرح ملاقات ہوئی تھی. اس ملاقات کے بعد شاید یاد پڑتا ہے. تو آپ نے ایسے کر کے دیکھا اور فرمایا کہ یہ تو بہت پرانے ایکٹیو اب ہوئے. تو اس وقت میں ہلکی ہلکی شیو بڑھا چکا تھا واپس. پھر وہ بھی ایک امیر سنت کے بارے میں حاضر ہوا تھا تو آپ نے ترغیب دلا کے داڑھی کی نیت کروائی. اس طرح ایک ولی کامل کی نظر سے میں مطلب ہے کہ بس اس طرح دل بڑھتا رہا اور الحمدللہ اس طرح کرتے کرتے پھر دعوت سے ماحول نصیب ہوا. اور بس سمجھ لیں کہ سمجھ میں واقعی نہیں آتا کہ جس طرح کی میری طبیعت ہے نا، اب جیسے مجھے کہا جاتا سنجیدہ ہے یا قفل مدینہ لگاتے ہیں یا نگاہ جھکا کے رکھتے ہیں، ایسا بظاہر کوشش شوق مجھے ہے، یہ ہے مرشد کی توجہ سے، لیکن میں کر نہیں پاتا. اور خواہش میری ہے کہ میں کروں انشاءاللہ. کبھی نہ کبھی کوشش ہے. امیر علیہ سنت کی توجہ ہے. اور جیسے کہ ابھی میں کچھ دنوں پہلے حاضر ہوا تو امیر علیہ سنت نگاہوں کے اشارے سے میرے کو نظر جھکانے کا فرمایا. یعنی مجھے یہ سمجھایا تھا نظر جھکاتے ہیں. تو ابھی تک امیر علیہ سنت کی ترکیب چل رہی ہے. تو یہ امیر علیہ سنت کی تربیت ہے، کوشش ہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. تو یہ ایک مطلب تھا کہ میرے ماحول سے وابستگی کا ایک ترکیب تھی. بھائی صاحب، آپ نے جیسے بتایا نا، ایک ڈراسٹک چینج آیا. وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ گویا آگ جو تھی وہ پانی بن گئی. تو یہ اب ایک وہ جو فیلڈ تھی، ایک میڈیا کی فیلڈ تھی اور ایک ٹی وی پہ آنے کا آپ کو شوق تھا اور اسٹیج ڈرامے تھے، پروڈیوسرز کا ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، دوسری طرف ایکٹرز تھے. یہ ایک تعداد ہوگی نوجوانوں کی جو یہ زندگی کے خواب شاید دیکھتی ہو. آپ وہاں سے ہو کر آئیں، آپ اپنی زندگی کو کیسا محسوس کرتے ہیں پہلے اور اب؟ دو ذائقے چکھ لیے نا آپ نے. اب کمپیئر تو آپ تو ظاہر جو کہیں گے اور جو کمپیئر کریں گے دونوں تجربات ہیں. آپ بتائیے کیا کہتے ہیں. اس میں تو یہ کہ آج کل تاثر تو یہ ہے کہ شاید ہم اس طرح دینی ماحول کی طرف چلے جائیں گے تو شاید دنیا سے کٹ جائیں گے اور دنیا کی جو آسائشیں ہیں، لذتیں ہیں، اس سے ہمارا مطلب ہم اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے. ایسا نہیں ہے. میں اپنا ذاتی تجربہ جو محسوس کیا وہ یہ ہے کہ میری یہ سمجھ لیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے میں ایک بہت زیادہ غربت کے ماحول میں نے آنکھ کھولی تھی. حالات یہ تھے کہ ایک ایسے مکان میں رہتے تھے، ایک گودام سا تھا، اس میں پارٹیشن تھا، ایک طرف تائے رہتے تھے، ایک طرف ہم رہتے تھے. اور اس گھر میں لائٹ بھی نہیں تھی. اس دور کے اندر لائٹ نہیں تھی. لالٹین جلاتے تو اس میں رہتے تھے.
اچھا، اب آزمائش یہ کہ والد صاحب واحد کفیل، اور گھر میں اتنی مطلب تنگ دستی کا معاملہ ہوتا تھا کہ کئی بار کھانے کو نہیں بنتا، فاقے کی ترکیب ہو جاتی. ایک بار تو مجھے یاد ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا، ابو روزے رکھتے تھے اور رکھ پاتے تھے، سخت گرمی کے روزے تھے، ہمارے پاس 8 آنے کی برف یا 4 آنے کی برف آتی تھی، اتنے پیسے نہیں تھے کہ برف لا کے افطار کر سکے ٹھنڈا پانی. اسی طرح عید کا موقع آیا تو عید پر نہانے کے لیے صابن وغیرہ نہیں تھا، تو برتن مانجنے کا کالا صابن ہوتا ہے نا، اس سے نہانے کی ترکیب ہوئی. اس طرح غربت کا ماحول مطلب پایا شروع سے. لیکن جیسے ہی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا، اب یقین کریں گے کہ ایسے غیبی اسباب ہوئے سبحان اللہ کہ میں خود اللہ. حیران ہوں آج تک. اچھا ماشاء اللہ. اور وہی جو مطلب 250 روپے کرایے کا ایسا مکان نہیں لے سکتے تھے، الحمدللہ کچھ ہی عرصے بعد اللہ نے ایسے اسباب بنائے، BCO کی ترکیب ہوئی اس طرح کر کے کہ ہم نے تقریباً 3 شادیاں نمٹائیں. ماشاء اللہ. پھر اس طرح اس کے بعد مکان کی ترکیب، تو ذاتی مکان بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب کرا دیا. پھر جیسے جیسے ماحول سے وابستگی رہی. اچھا، میں چونکہ اسکول میں ٹیچر ہوں. اچھا، مطلب بزنس ہوگا نا ایسا آپ کا، اتنی شادیاں کی. یہی میں کر رہا ہوں کہ یہ حیرانگی کی بات ہے کہ میں اسکول میں ٹیچر ہوں، اور ٹیچر پہلے نہیں تھا. تقریباً 9 سال تک میں نے کوشش کی کہ مجھے جاب مل جائے، لیکن جاب نہیں ملتی تھی. ایسی حالت تھی کہ جیسے بھی مدنی مذاکرے میں خودکشی کے بارے میں آتا ہے تو کئی بار ذہن بنا کہ خودکشی کر لینی چاہیے اللہ. ماحول میں آنے سے پہلے. اور جاب کے لیے جب میں ماحول میں آیا، پھر نکلا جو 4-5 سال کا عرصہ گزرا نا جو اسٹیج ڈرامے میں، اس میں کیفیت ہوتی تھی. لیکن پھر اس کے بعد الحمدللہ مجھے گھر بیٹھے گورنمنٹ جاب ملی. اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرنا پڑی، گھر بیٹھے کسی نے آ کر آفر کی. چھوٹے بھائی تھے، ان کو جاب ملی، اور اس طرح اسباب بنتے چلے گئے اور اپنا مکان ہوا ذاتی. اس طرح الحمدللہ سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے جو 200 روپے کرائے کا مکان نہ لے سکتا، اس کو حج کی وہ بھی چل مدینہ کی سعادت نصیب ہو. سبحان اللہ. یہ تو میری نسلوں کو بھی اس پہ فخر رہے گا کہ رشک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس یہ سفر کی برکتیں مجھے مل جائیں جس طرح ملنی چاہیے. تو یہ اس طرح کی جو ہوتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں، تو ایسا نہیں ہے. پھر یہ کہ دنیاوی طور پر آپ دیکھیں آپ کے سامنے، میں ٹی وی پر آنا چاہتا تھا. جی جی. ایک نفس کی خواہش تھی کہ ٹی وی پر اپنے انداز سے آؤں، آج وہ میں نے توجہ ہٹائی تو آج دیکھیں کہ میں ٹی وی پر پر ہی موجود ہیں موجود صاحب ہوں. آپ. وہ جو ایسی لذت تھی نفس کی جس پر آخرت میں پکڑ تھی، اور اس کی لذتیں بھی ہیں، روحانی لذتیں اور آخرت میں اجر ہے. سبحان اللہ. یعنی معاملہ دیکھیں کہ کتنا ماحول میں آنے سے کوئی چیز کٹتی نہیں. یہ تو بالکل ایک وسوسہ ہے صرف، ورنہ الحمدللہ میں اپنی مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اے دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہو.